تقواها، اور پھر فقد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عام تزکیہ جو کمال ہے، اور عام طور پہ اردو کے جو شارحین ہیں، قرآن مجید کے مفسرین ہیں، ترجمہ کرنے والے، انہوں نے اس کا معنی کیا ہے پاکی، طہارت، وہ التزامی معنی ہے۔ اصل معنی زکا، یزکی، تزکیہ، زکات، اس کا مطلب، اس کا مفہوم جو امام راغب نے بیان کیا، یہ کمال ہے۔ لیکن کمال کا سفر چونکہ طہارت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے اس کا معنی التزامی طور پر پاکی کیا گیا، طہارت کیا گیا۔ لیکن طہارت کا آغاز وضو سے نہیں ہوتا ہے، غسل سے نہیں ہوتا ہے، طہارت کا آغاز لقمے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں تاکید ہے کہ انسان اپنا لقمہ پاک کرے، اس لیے کہ لقمہ حرام انسان کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے جب ختمی مرتبہ مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو پہلے 7 مہینے پیغمبر اسلام نے مدنی زندگی میں انصار میں سے افراد خواہش کرتے تھے کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر نے دن تقسیم کر رکھے تھے۔ ہر روز انصار میں سے کسی نہ کسی صحابی کے گھر پیغمبر اکرام اسلام دن کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ 7 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایک دن ختمی مرتبہ کے جوان صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ختمی مرتبہ کو دعوت دی، پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور انہوں نے پیغمبر اکرام اسلام کے آنے کی خوشی میں اپنے گھر میں موجود گوسفند کو ذبح کروایا، اسے انگاروں پہ بھونا، روسٹ کیا، اور پھر دسترخوان پہ سجا کے رکھا۔ پیغمبر آئیں گے، تناول فرمائیں، اور جب آقا زید بن حسام کے گھر تشریف لائے تو اس سے پہلے کہ آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اس گوشت کی طرف ہاتھ بڑھائیں، زید بن حسام سے عجیب سوال کیا۔ فرمایا زید بتاؤ کہ اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سوال بنتا نہیں ہے کیونکہ صحابی کا گھر ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کا مال غصب نہ کرے، کیونکہ جو غاصب ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی غاصب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ گوسفند کس کا ہے، بلکہ پوچھا کہ اسے ذبح کس نے کیا۔ جیسے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اسے ذبح کس نے کیا تو ایک مرتبہ لجاجت کے ساتھ جناب زید بن حسام آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں ذبح کے احکام کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، چونکہ میں نرم دل ہوں اور رقیق القلب ہوں، اس لیے مجھے خود کو ہمت نہیں پڑتی کہ میں اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کروں، تو میں نے اپنے ہمسائے سے ذبح کروایا۔ تو ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا زید بتاؤ کیا تمہارا وہ ہمسایہ جس سے تم نے گوسفند کو ذبح کروایا مسلمان تھا؟ عرض کیا نہ یا رسول اللہ، مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا۔ تو پیغمبر اکرام اسلام سورہ مبارکہ انعام کی آیات تلاوت کرتے ہوئے زید کے گھر کے دسترخوان سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا زید، اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذریعہ کو حرام قرار دیا۔ جو سمجھنے کی بات ہے، گھر صحابی کا ہے، میزبان صحابی ہے، دسترخوان صحابی کا ہے، اور گوسفند صحابی کا ہے، صرف ذبح اہل کتاب نے کیا، اور ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے گھر سے دسترخوان سے بھوکے اٹھ کے چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا پاک طاہر طیب دسترخوان ہے۔ ابو طالب عمران کا کہ ختمی مرتبہ مسلسل 50 سال اس دسترخوان سے رزق اٹھا کر تناول کرتے رہے۔ ایک سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ۔